انڈیا میں ہونے والے حالیہ انتخابات کے نتائج نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ خود نریندر مودی بھی حیران و پریشان ہیں۔ وہ تو 400 سے زیادہ سیٹوں کو ٹارگٹ کیے بیٹھے تھے تاکہ جو آئینی ترامیم کرنا چاہتے ہیں آرام سے کریں اور اپنے مخالفوں سے آئینی ہاتھوں سے نمٹ سکیں۔ مطلب وہ بھی دو تہائی اکثریت چاہتے تھے جو ہر سیاستدان کا خواب ہوتی ہے۔ وہ دو تہائی اکثریت اگر مجھ سے پوچھیں تو سیاسی یا پارلیمانی آمریت کی خوفناک شکل ہوتی ہے۔ چاہے پاکستان ہو یا انڈیا، جب بھی کسی پارٹی کو اکثریت ملی تو اس کا انجام کچھ اچھا نہیں ہوا۔ اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو 1971 کے عام انتخابات میں اندرا گاندھی کی کانگریس پارٹی نے 352 سیٹیں حاصل کر کے بھاری اکثریت حاصل کی تھی۔ آج وہی پارٹی 2024 کے الیکشن میں 99 سیٹیں حاصل کر کے بہت خوش ہے۔ اندرا گاندھی کے ادوار حکومت میں انڈیا نے پاکستان سے جنگ لڑی، مشرقی پاکستان کی علیحدگی میں کلیدی کردار ادا کیا، یوں وہ انڈیا میں مزید پاپولر ہو گئی۔ لیکن 4 سال بعد ہم نے دیکھا کہ وہی اندرا گاندھی اتنی کمزور ہو گئیں کہ انہوں نے ملک میں ایمرجنسی لگا دی، اپوزیشن، میڈیا اور اپنے ناقدین کا جینا حرام کر دیا۔ پھر جب 1977 میں انڈیا میں انتخابات ہوئے تو وہی اندرا گاندھی جو 2 دفعہ وزیر اعظم رہ چکی تھیں اپنی لوک سبھا کی سیٹ تک ہار گئیں۔ وہ وزیر اعظم جسے 1971 کے بعد پورا ہندوستان پوجنے لگ گیا تھا، صرف چند برسوں میں اپنی کشش کھو بیٹھی اور وزیر اعظم ہو کر بھی اپنی سیٹ نہ جیت سکی۔ یہی کچھ ہم نے پاکستان میں نواز شریف کے ساتھ ہوتے دیکھا۔ جب انہیں 1997 کے الیکشن میں 2 تہائی اکثریت ملی تو انہوں نے بھی کریز سے نکل کر چوکے چھکے مارنا شروع کر دیے۔ چیف جسٹس سجاد علی شاہ سے الجھے، صدر فاروق لغاری سے الجھے، آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت سے الجھے اور پھر پرویز مشرف سے بھی الجھ بیٹھے اور شام تک گرفتار بھی ہو گئے۔ یہ دراصل 2 تہائی اکثریت کا خمار تھا۔ اتنی واضح اکثریت کے بعد بندہ سمجھ لیتا ہے کہ لوگوں نے کھلا مینڈیٹ دے دیا تو آپ جس سے چاہیں سینگ اڑائیں یا جو چاہے فیصلہ کریں، وہ اب کسی کو جواب دے نہیں، کیونکہ لوگوں نے اسے پاور دی۔ اسی سوچ کا نتیجہ بھارت میں اچھا نہیں نکلا اور پاکستان میں تو بالکل بھی اچھا نہیں نکلا۔ میاں نواز شریف کو 2 تہائی کا ایسا چسکا لگ چکا ہے کہ ابھی حالیہ الیکشن میں بھی وہ 2 تہائی اکثریت مانگ رہے تھے، لیکن جنہوں نے دلوانی تھی یا جن سے وہ مانگ رہے تھے وہ 12 اکتوبر 1999 کے ڈسے ہوئے تھے۔ 2 تہائی تو چھوڑے، انہوں نے سادہ اکثریت بھی لینے نہیں دی۔ اس پر نواز شریف اس حد تک خفا ہوئے کہ 8 فروری کی رات وکٹری اسپیچ کرنے کے بجائے خاموشی سے گھر چلے گئے اور کچھ دن تک گھر میں ہی بیٹھے رہے کہ وہ شدید ناخوش ہیں۔ آپ کو یاد تو ہوگا کہ عمران خان بھی یہی کہتے تھے، مخلوط حکومت سے میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے ہیں، مجھے 2 تہائی اکثریت درکار ہے، پھر ہی میں ملک کو سیدھا کر سکوں گا۔ یہی بات بھارت وزیر اعظم مودی کہہ رہے ہیں کہ انہیں اس بار 400 سیٹوں کی ضرورت ہے تاکہ کوئی ان کے سامنے مزاحمت نہ کر سکے۔ وہ کہیں یہ دن ہے، کہیں سب کہیں دن ہے، چاہے رات ہی کیوں نہ ہو۔ تیسری دنیا کے ملکوں میں عوام سے پاور لے کر عوام پر استعمال کی جاتی ہے۔ عمران خان کے دور میں قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ 5000 لوگوں کی فہرست تیار تھی جنہیں لٹکانا تھا۔ انہوں نے یہ بات صحافیوں کا از خود بتائی تھی، جس کی گواہی بعد میں اینکر پرسن محمد مالک نے مختلف ٹی وی شوز میں دی۔ جب عمران خان اور قمر جاوید باجوہ سیم پیج پر تھے تو عمران خان کے وزیر فیصل وارڈا نے عامر میر کے پروگرام میں کہا تھا کہ 5000 بندوں کی فہرست تیار ہے جنہیں لٹکانا ہے، پھر ملک ٹھیک ہو جائے گا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ عمران خان اور قمر جاوید باجوہ سیم پیج پر نہ رہے، جبکہ واڈا اور عمران خان کے درمیان دوریاں پیدا ہوئی۔ اس طرح وہ جو 5000 بندوں کو لٹکانے کی منصوبہ بندی کیے بیٹھے تھے آپس میں لڑ پڑے اور ایسے کہ الامان الحفیظ۔ خان صاحب کا ماننا تھا کہ اگر ان کے پاس بھی سعودی عرب، روس اور چین والی پاورز ہوں تو وہ ملک کو ٹھیک کر سکتے ہیں، مطلب جسے چاہیں لٹکا دیں، مخالفوں کو جینا حرام کر دیں، 1 پارٹی سسٹم لا کے مخالفین یا ناقدین کو جیلوں میں ڈال دیں۔ اس لیے وہ بار بار اپنی تقریر میں حوالہ دیا کرتے تھے کہ انہیں اکثریت دیں تاکہ انہیں دوسری پارٹیوں کے ساتھ مل کر حکومت نہ بنانی پڑے۔ عمران خان نے اگر پاکستانی اور انڈین تاریخ پڑھی ہوتی تو وہ کبھی 2 تہائی اکثریت کی فرمائش نہ کرتے۔ جس نے 2 تہائی اکثریت حاصل کی اس کا انجام کچھ اچھا نہ ہوا۔ بھٹو صاحب کے پاس بھی مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد واضح اکثریت تھی، وہ بھی اپوزیشن کے ساتھ ویسے ہی پیش آئے جیسے بعد ازاں میاں نواز شریف 1997 میں اور اندرا گاندھی 1971 میں پیش آئی تھی۔ جب تک بھٹو صاحب کو اس بات کا احساس ہوا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ مودی کے پاس بھی چونکہ 2019 میں اکثریت تھی، اس لیے وہ بھی سیاسی عامر کا روپ دھار چکے تھے۔ وہ بھی اپنے فالوورز کا ایک ایسا کلٹ بنا چکے تھے جس کے نزدیک مودی پر تنقید مذہبی گستاخی سے کم نہ تھی۔ اگر مودی کا تقاریر سنیں تو ان سے تکبر اور غرور کی بو آتی ہے۔ جس طرح وہ ہندوستان کے مسلمان کو گھس بیٹھے کہہ کر مخاطب کر رہے تھے، جنہیں انہوں نے 2 تہائی اکثریت لے کر ملک سے نکالنا تھا، اس سے ان کے عزائم کا اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ وہ بھارت کا کیسا مستقبل دیکھ رہے تھے۔ اگر مودی کو 2 تہائی اکثریت مل جاتی تو انڈیا جو پہلے ہندوتوا کی طرف بڑی تیزی سے سفر کر رہا ہے، اس کی تیزی سے تقسیم شروع ہو جاتی
ہندوستانی ووٹرز کو اس حوالے سے داد دینی چاہیے۔ ایودھیا میں بابری مسجد کو اگر گرا کر رام مندر بنایا گیا تو اور اسی سال جنوری میں بڑے اہتمام سے اس کا افتتاح کیا گیا تاکہ الیکشن میں اس کو کیش کرایا جا سکے، لیکن ووٹرز نے مودی کے اس مسجد مندر کو اسٹنٹ کو مسترد کر دیا۔ زیادہ حیران کن امر یہ ہے کہ اسی ایودھیا شہر سے جہاں یہ مندر بنایا گیا تھا، مودی کی پارٹی کا امیدوار الیکشن ہار گیا۔ یہ وہ شکست ہے جو مودی ان کی پارٹی سے ہضم نہیں ہو رہی کہ مسلمانوں کی مسجدیں گرا کر آپ کو اس پر مندر بنوا کر دیا، کروڑوں روپے خرچ کیے کہ ہندو خوش ہوں، لیکن وہ الٹا ناراض ہوئے اور بی جے پی وہاں سے سیٹ ہار گئی۔ ایودھیا کی سیٹ ہارنا بی جے پی کے لیے ایسا ہی ہے جیسے 1970 کے الیکشن میں اندرا گاندھی کا اپنی آبائی سیٹ ہار جانا۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ خود مودی کو ماضی کی نسبت کم ووٹ پڑے ہیں، اگرچہ وہ اپنی سیٹ تو جیت گئے ہیں لیکن اب کی دفعہ جیت کا مارجن 2019 سے بہت کم ہے۔ دیکھا جائے تو مودی بھارتی عوام میں اپنا چارم کھو چکے ہیں، وہ اس دفعہ 400 سیٹوں کا نعرہ لگا کر محض 240 سیٹیں لے سکے، جبکہ لوک سبھا میں سادہ اکثریت کے لیے انہیں 272 سیٹوں کی ضرورت ہے۔ یوں مودی کی کشش کم ہوئی ہے۔ بھارتی عوام کو مودی کی نفرت بھری تقاریر پسند نہیں آئی۔ ان نفرت بھری تقاریر سے ان کی زندگیوں میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مدد کارڈ ہر وقت کام نہیں آتا، یا پھر 10 سال تک مسلسل آپ کی شکل دیکھ کر لوگ بور بھی ہو جاتے ہیں۔